السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ تطفئ غضب الرب وإماطۃ السوء، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بلا ہے، یہ جو مصیبت کرونا نام کی بیماری پوری دنیا میں اور پھر خاص کر ہمارے دیش میں ہے، یہ کیسے دور ہوگی؟ ایسے ہی یہ چلتا رہے گا معاملہ، یا یہ کہ اس میں مسلمانوں کو ایک بڑا رول ادا کرنا پڑے گا؟ تو اس میں سے صرف ایک بات ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کو جو حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو تین باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی جو مصیبت آتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس پر میں نے مستقل آپ کے جمعہ میں بات کیا تھا، ہم اس کا ایک جملے میں آج خلاصہ کر کے آگے چلیں گے۔ دوسری چیز ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مصیبت آتی کیوں ہے اور آنے کے بعد اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگوں کو جب اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا ہم لوگ اگر مسلمان صدقہ نکال بھی دیں، پہلی بات جب اپیل کی جائے گی تو نکالیں گے کتنے لوگ؟ 10% زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2-4-10 لوگ اگر نکال بھی دیں گے تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، جب تک سب لوگ نہیں نکالیں گے صدقہ تب تک جو ہے بلا کیسے چلے گی؟ تو ہمارے اس 10% کے نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ تو تینوں باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، مصیبت آنے کی بنیادی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب کسی شخص پر مصیبت آئے تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندے کے لیے بطور امتحان ہو، لیکن اگر پوری کمیونٹی پر، پوری قوم پر اگر مصیبت آتی ہے تو یہ امتحان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ اب اللہ ایسی سزا کیوں دیتا ہے؟ ایک جملے میں، جب بندے اس کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو وہ اس کے ناراض ہونے کا یہ سب نتیجہ ہے۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے وہ اپنے وہ کیونکہ مالک ہے وہ، تو اس میں سے ایک چھوٹا سا اسکرو ڈھیلا کر دیتا ہے اور معاملہ پوری دنیا کا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے ایک جملے میں کہ بندوں کے گناہوں کے سبب سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ جو بات کی تھی، پچھلے جمعہ میں 3 باتیں ناراضگی کی بنیادی بتائی تھی۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ شرک کثرت سے ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سود کا دھندا، سود کے بارے میں مختلف انداز سے سود لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سود کے بارے میں اسپیشلی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سود کا جب بندہ لیز پر مکان دے دے، دکان دے دے، بینک میں فکس ڈپازٹ رکھے، LIC کرائے، گروی رکھے، مختلف انداز سے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اللہ سے جنگ کر کے کوئی شخص جیت نہیں سکتا ہے۔ تو ناراضگی کی بنیادی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں ایک جملے میں۔ اب اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک طریقہ میں صرف آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا اوپر میں نے حدیث بیان کیا کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے
اس کا غضب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پڑتا ہے. کیوں ٹھنڈا پڑتا ہے؟ صدقہ دینے سے اس کو کیا خوشی حاصل ہوتی ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں نا، وہ عبادت کی دو قسم ہیں. ایک ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے. ڈائریکٹ عبادت جیسے نماز آپ نے پڑھی، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے. انڈائریکٹ عبادت یہ ہے کہ آپ راستے میں آ رہے تھے، آپ چھتری لگا کے آ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، ایک آدمی کو بھیگا دیکھا، آپ نے کہا بھیا ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ آپ نے انڈائریکٹ عبادت کی ہے. مومن کا کوئی کام بھی اگر وہ نیت صحیح کر لیتا ہے تو عبادت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ چاہے ڈائریکٹ ہو اور چاہے انڈائریکٹ ہو، ساری عبادتوں کی جو مصلحت ہے، مقصد نہیں کہہ رہا ہوں، مصلحت ہے، وہ ہے کہ بندوں کی سیوا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر نماز کو لے لیتے ہیں. نماز آپ کے اوپر جماعت سے فرض کی گئی ہے. وجہ کیا ہے جماعت سے فرض کرنے کی؟ آپ محلے والے اپنے بھائی کے مسئلے کو حل کریں. جمعہ میں 2-4 محلے والے اکٹھے ہو جائیں اور جامع مسجد میں اکٹھا ہوں اور آپ ان کا مسئلہ حل کریں. سال میں ایک مرتبہ سٹی لیول پر عیدگاہ میں اکٹھا ہو جائیں اور مسائل حل کریں. اور زندگی میں ایک مرتبہ عالمی سطح پر حج پہ چلے جائیں اور اپنا مسئلہ حل کریں. تو نماز جیسی عبادت میں بھی اصل کس کا مقصد ہے کہ بندوں کی سیوا ہونی چاہیے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے بغل جو روزانہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گھر کے کیا مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن جماعت کا جو مقصد تھا، جماعت کا جو فائدہ تھا وہ حاصل نہیں. یہ تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. تو ہر عبادت میں جو مصلحت ہوتی ہے نا، وہ بندوں کا فائدہ ہوتا ہے. آپ جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے. فائدہ کس کو جاتا ہے؟ فائدہ بندوں کو جاتا ہے. روزہ آپ رکھتے ہیں، روزے میں مقصد کیا ہے کہ آپ بھوک غریب کی محسوس کریں تاکہ غریب کو فائدہ ہو. حج کا آپ کو بتا دیا. تو ساری عبادت، جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں جب بندوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اب اس عبادت میں اگر مالی عبادت کو لیا جائے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کفارہ ہے. آپ دیکھیے روزہ آپ نے توڑ دیا تو روزہ کا کفارہ یہ ہونا چاہیے، کس کے لیے روزہ رکھا تھا؟ اللہ کے لیے. کفارہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اور روزے رکھو، تم اس کا قضا بھرو. لیکن ایک کفارہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر نہیں روزہ رکھ سکتے ہو تو ہمارے بندے کو کھانا کھلا دو 60 مسکین کو. یہ کیوں؟ کیونکہ روزے کا بھی جو مقصد ہے اس میں کس کا فائدہ ہونا چاہیے؟ بندے کا. آپ نے قسم توڑ دی ہے، قسم کا ایک طریقہ ہے آپ روزہ رکھ لیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ جتنے کفارے رکھے گئے ہیں، ہر کفارے میں کس کو سامنے رکھا گیا ہے؟ بندے کو رکھا گیا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر عبادت کی مصلحت کیا ہے؟ بندوں کی سیوا ہوتی ہے. صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ کس کی سیوا ہوتی ہے؟ بندے کی سیوا ہوتی ہے. بندے کی جب سیوا ہوتی ہے تو رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جو آدمی، غور سے سنیے گا تو میری بات سمجھ پائیں گے آپ. جو آدمی کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نا، اس کو فطری طور پر، نیچرلی طور پر اس سے اس کی کو محبت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ LKG کا، UKG کا ایک ڈرائنگ بناتا ہے بے تکا سا، اس میں کلر مارتا ہے. اب وہ جاتا ہے امی کے پاس، اب امی دیکھو میں نے کتنا اچھا ڈرائنگ بنایا. حالانکہ ڈرائنگ ایک دم بکواس ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے نا، اس کو اس ڈرائنگ سے بہت پیار ہے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، وہ اس ڈرائنگ کا پیدا کرنے والا ہے. جتنے کام کرتے ہیں الیکٹرک کا، مشن کا، جتنے بھی، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے کام کے بارے میں کہا جائے کہ کام خراب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، خالق سمجھ رہے، کریٹر ہوتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو فطری طور پر اس کو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. آپ
کبھی اندازہ کریں کسی سے آپ کی بڑی دشمنی ہو، بات چیت رہو، وہ بات آپ کرنا بھی چاہے نہ کرتا ہو، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے بچے سے روزانہ پیار کی باتیں کریں، جب گزرے تو اس کو سلام کر لیں، کبھی اپنے پاس بیٹھے رہیں، بلا کر باتیں کریں، 2-4-10 دن میں وہ دشمنی بھول جائے گا اپنے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے بچے سے محبت جب شو کیا نا تو اس کا دل آپ کی طرف خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اٹریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بچے کا ایک ادنا درجے کا خالق ہے، ایک چھوٹا سا سبب ہے اس کی خلقت میں، لہذا اس کو باپ کو اس بنیاد پر آپ سے پیار ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بچے سے پیار کرتا ہے. اب ساری مخلوق کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب جب اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں نا تو فطری طور پر پروردگار عالم آپ سے خوش ہوتا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. تو اگر صدقہ دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو. جب اللہ کے دوسری ایک وجہ اور بھی ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں سمجھایا تو بڑی بات سمجھایا، کہ جو اللہ کی صفت ہے، مدد کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. جب کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنی طاقت بھر استعمال کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے کام کو اس نے اپنا کام سمجھ کر کے کیا. اس لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، ایک بندے سے مراد ایک گروپ آف پیپل سے پوچھے گا کہ میں بہت بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بولے گا اللہ آپ اللہ ہیں، آپ کو کہاں بھوک لگتی ہے؟ وہ بولے گا کہ فلاں بندہ جو بھوکا آیا تھا اس کو اگر آپ کھانا کھلاتے تو مجھے کھلاتے. تو کیا پتا چلا کہ تم بندوں سے جب محبت کرتے ہو، بندوں کی پرابلم اور بندوں کے مسائل حل کرتے ہو تو پروردگار عالم سمجھتا ہے کہ اس نے میری سیوا کی ہے، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. تو صدقہ بلا کو کیسے ٹالتا ہے؟ کیونکہ صدقات اللہ کے بندوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس وجہ سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. بات میری سمجھے؟ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں. ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری حدیث ہے کہ جس طریقے سے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جس طریقے سے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایسے ہی صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو گناہ ہی کی وجہ سے تو ناراض ہوا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ہی تو وہ ناراض ہوا ہے جو یہ مصیبت آئی ہے. تو وہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ جیسے آگ جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا جو بھی بات ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کافر بھی اگر خرچہ کرتا ہے تو بھی اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک اپنی سمپتھی، ایک اپنا جو ہے وہ شو کیا کہ ہم یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. انسان تو انسان ہے، اگر آپ جانور کے ساتھ بھی اگر آپ نے رحم شو کر دیا تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ اس عورت کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ وہ اس عورت نے کتے کو کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا. اگر کتے کو، حالانکہ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہمارے یہاں نجس ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود لیکن مخلوق کس کی ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس عورت کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس وقت کے نبی کے ذریعے بتایا کہ اس کو بتا دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا. اگر مخلوق میں جانوروں کے ساتھ ہم نے رحم کیا تو پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. اگر انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ بتائیے کہ رحم کا معاملہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے ایسے حالات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس کم سے کم ایسے 20 سے 25 لوگ ہیں. اب صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے گھر میں ڈبہ ہی رکھا جائے، ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کی دن آ کر کے ڈبے میں پیسے ڈالا جائے. آپ کا پیسون ہے، روز آنا آپ یہ طے کر لیں کہ 20 روپیہ ہم فلاں مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے صبح. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو، جو لوگ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام صدقہ کرتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بڑا نیک بندہ ہے. لہذا عادت ڈالے، اس میں کوئی 1,00,000 2 لاکھ کی بات نہیں ہے.
ابھی آج ایک صاحب، ابھی ہمارے پاس ایسے 20 کیس ہے، روزانہ بیچارے 5 روپے ڈالتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد، ڈیلی، روزانہ ڈیلی ڈالتے ہیں، 5 روپے ڈیلی ڈالتے ہیں۔ تو آج ایڈوانس زمانہ ہے، ضروری نہیں کہ بینک جاؤ تبھی ڈالو، ضروری نہیں کہ کسی غریب کے گھر جاؤ تبھی ڈالو، بہت سے طریقے، پے فون ہے، گوگل ہے، اکاؤنٹ ہے، سب کچھ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو عادت ڈالیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ ایک بات آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اب صدقے کا جو پاور ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا نا تو زمین ڈگمگ ڈگمگ کرنے لگی، یعنی امبیلنس۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جگہ جگہ پر بٹھایا اور زمین کیا ہو گئی؟ بیلنس میں آ گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا یار کہ یہ پتھروں میں بڑی طاقت ہے، اس نے اتنی بڑی زمین کو کیا کر دیا، بیلنس لے کر آ گئے۔ تو تعجب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز ہمارے پاس لوہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ لوہا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے طاقت؟ انہوں نے کہا لوہے کو پگھلا دیتی ہے آگ، اس سے بڑی چیز ہے۔ پھر فرشتوں کا کہا کہ آگ سے بھی بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا آگ جتنی بھی تیز جلتی ہو پانی کیا کرتا ہے، اس آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہوا اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ پھر فرشتے نے پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے ہوا سے بھی زیادہ ایک طاقتور چیز ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے اور چھپا کے کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ شو مارنے کے لیے، نہیں پیپر میں میرا نام آنا چاہیے، آج کل میں سوشل میڈیا پہ ہمارا نام آنا چاہیے کہ مولانا صاحب نے غریبوں کی 5 غریبوں کی مدد کیا ہے، جب پیپر میں ہم دیکھ لیتے تو خوش ہوتے ہیں، تو بس اس کو یہی خوشی مل جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ملنا ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں پیپر میں آنا چاہیے وہ بھی تاکہ لوگ جانیں، لیکن نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ اگر بندے کی عزت کرنے میں پروردگار عالم خوش ہوتا ہے تو جب اس کے بندے کی بے عزتی کی جاتی ہے تو ناراض بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال ہمارے بندے کو دیا ہے اور دینے کے بعد یہ بے عزت کرتا ہے، لہذا وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ صدقہ اتنا پاورفل ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ شیطان ظاہر آپ دیکھیں بھائی پریشان ہے، اس کو ہم پیسہ نہیں دیں گے لیکن عمرہ کرنے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اسٹیشن پہ لوگ چھوڑنے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے لوگ لے کر کے آتے ہیں، پھول پہناتے ہیں۔ بھائی کو اگر ہم نے چپکے سے دے دے کسی کو معلوم نہیں، وہ ہم کو نہیں مزہ آتا، ہم کو اس میں مزہ آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اگر اپنے ان نفل کاموں کو، عمرہ نفل ہے، نفل کاموں کو چھوڑ کر اپنے مسائل حل کریں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لاکھوں لوگوں کے مسائل اپنے آپ کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے مزاج میں دکھاوا ہے، تو یہ اس میں شرط رکھی ہے اللہ نے کہ چھپ کر کے اگر صدقہ دیا ہے تو وہ تمام طاقتور چیزوں سے بڑا طاقتور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ ہے صدقے کا پاور۔ اب یہ سوال کہ صاحب ہم اگر دے دیں، کچھ لوگ دے دیں تو فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جان لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دینے کے طفیل میں بقیہ سے پروردگار عالم مصیبت ٹال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے بہت گناہ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی بارش زمین پر نہ نازل ہو، لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ اس میں جانوروں نے کیا غلطی کی ہے؟ جانوروں نے کیا غلطی کی ہے؟ وہ جانوروں کو پانی پلانے کے طفیل میں ہم کو اور تم کو پانی مل جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے صدقہ دینے کی وجہ سے ساری دنیا کو پروردگار عالم نجات دے دے۔ ایک جواب۔ دوسری بات، آپ کو اس دنیا میں نہ فائدہ ہو لیکن صدقے کا ثواب تو آپ کو ملنا ہے نا، جس کا فائدہ کہاں ملنا؟ آپ کو آخرت میں ملنا ہے، لہذا اس میں چنتا کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری چیز، جب آپ ایسے صدقات کرتے ہیں انسانیت کا احترام کرتے ہوئے تو آپ تبلیغ دین کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عزت بیٹھتی ہے کہ یہ مسلمان لوگ صرف روزہ نماز ہی والے نہیں ہیں بھائی، یہ وہ لوگ بھی ہیں، اس کو بھی عبادت جانتے ہیں کہ منشیتا اور انسانیت کی سیوا کی جائے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ دین ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پہلا جواب۔ دوسرا جواب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے صدقہ دیا اس کے باوجود بلا نہیں ٹلی۔ بلا ٹلے نہ ٹلے، اوپر کی بلا ٹلی نا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بڑی کڑوی بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں، اس لیے بلا نہیں ٹلی کہ جس گناہ کی بنیاد پر اللہ ناراض ہوا تھا وہ گناہ چھوڑے بغیر صدقہ دیا جا رہا ہے۔
وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، پہلے وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا. کل ابھی سوال جواب میں آیا کہ مولانا ایک صاحب آیت الکرسی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ایک قبر پہ مجاور ہے لیکن قبر پہ سجدہ بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا دن بھر آیت الکرسی پڑھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کو احساس ہو گیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ تم کو نزلہ کھانسی اس وجہ سے ہے کہ تم نے دسمبر کے مہینے میں آئس کریم کھائی ہے، یہ دوا لے جاؤ. آپ دوا کھا رہے ہیں اور آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. آئس کریم چھوڑ کر دوا جب کھائیں گے تو دوا کیا کرے گی؟ فائدہ کرے گی. ایسے ہی یہ صدقہ اس وقت آپ کے اوپر اثرات دنیا میں دکھلائے گا جب کیا ہے، جبکہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں اور صدقہ کریں. لیکن اگر گناہ نہیں بھی چھوٹا اور صدقہ ہوا تو آخرت میں اس کا ثواب ضرور ملے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.